السلام علیکم جی. ویسے تو پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ آئے روز کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے یا تو ہنسی آتی ہے یا اپنی قسمت پر رونا. لیکن کل جب یہ خبر سنی کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی یا انہوں نے زبردستی لے لی، تو ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ عہدہ انہیں آخر کس کارکردگی کی بنیاد پر دیا گیا؟ یا تو انہوں نے معیشت سنوار دی ہے، یا انہوں نے دہشت گردی ختم کر دیا، یا کوئی سو کالڈ جنگ جیت لیا. لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہے. سب کچھ اس کے الٹ ضرور ہے، جس کی فہرست کافی لمبی ہے اور وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جب سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنا کر اس ملک پر مسلط کیا گیا، تب سے ہی فسطائیت اس ملک میں عروج پر ہے. حالات پر چیخنے والوں کو غدار قرار دیا جاتا ہے، سوال اٹھانے والوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے یا جبری طور پر لاپتہ کر دیا جاتا ہے. جہاں تک ممکن تھا حق گوئی کرنے والوں کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. عدلیہ، جس کو پاکستان فوج کی ذیلی شاخ بنا دیا گیا، پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیمپ بن کر رہ گئی. اور رہا میڈیا، وہ تو خود اپنے گلے میں غلامی کا توق ڈال کر بیٹھ گئے. سیاست کو جس بے دردی سے روندا گیا، اس کی مثال کسی مارشل لائی دور میں بھی نہیں ملتی. ملک کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کو توڑ کر رکھ دیا گیا. عوامی جلسے، احتجاج اور آزادی اظہار رائے خواب بن کر رہ گئے. عوام سے ان کا سب سے بنیادی حق ووٹ چھین لیا گیا اور کرپشن کے قطب میناروں کو اقتدار کی مسند پر بٹھا دیا گیا. رہی بات معیشت کی، ایس آئی ایف سی، جس کا بہت شور مچایا گیا اور بیرونی سرمایہ کاری کے خواب دکھائے گئے، اس کی کارکردگی بھی صفر رہی. نہ انویسٹمنٹ آئی، نہ ہی کوئی ہاتھ خواہ روپیہ مستحکم ہوا. نہ ہی مہنگائی کم ہوئی اور نہ ہی عام آدمی کی زندگی بہتر ہوئی. ہاں، البتہ معیشت پر عسکری قبضہ ضرور مکمل ہو گیا. سرحدیں ہماری غیر محفوظ ہیں. معیشت کی جو لہر ہم نے کئی برسوں کی قربانیوں کے بعد روک دی تھیں، وہ اب پوری شدت سے دوبارہ سر اٹھا چکی ہیں. خیبر پختونخوا، بلوچستان، حتیٰ کہ اسلام آباد اور راولپنڈی جیسے شہر جو محفوظ تصور ہوتے تھے، وہ بھی محفوظ نہیں رہے. آئے روز کوئی نہ کوئی خودکش دھماکہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کسی قومی خدمت، کسی جنگی فتح یا کسی داخلی کامیابی کا صلہ نہیں، بلکہ محض عاصم منیر اپنے اقتدار کو طول دینے کی چال چل رہا ہے. فیلڈ مارشل کا یہ تاج دراصل اس کے لیے ایک سیاسی ڈھال ہے اور ایک اعلان ہے کہ ملک کی باغ دوڑ جمہوریت کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ وردی کے ہی زیر سایہ رہے گی. ایٹ دی اینڈ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس فیصلے کی قیمت ہم دہائیوں تک ادا کریں گے. یہ محض ایک عہدہ نہیں، بلکہ ایک ایسی سوچ کی توسیع ہے جو طاقت کو حق پر فوقیت دیتی ہے، جو آئین کو ردی کا ٹکڑا سمجھتی ہے. جو آوازیں آج طاقت کے زور پر دبا دی گئی ہیں، وہ آنے والی نسلوں کے کانوں میں سوال بن کر ابھریں گی کہ جب ظلم کا تاج سجایا جا رہا تھا تو تم لوگ خاموش کیوں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ اس خاموشی کی قیمت صرف وقت نہیں، تاریخ بھی ہم سے وصول کرے گی. اللہ نے کے بعد